باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر چوٹ بیٹے کو لگتی ہے تو درد باپ کو ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیٹے کو کوئی ایک بات کہہ دے تو باپ برداشت نہیں کرتا، سامنے والے کو چار بات سنانے کے لیے تیار رہتا ہے کہ اس میں اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی جرأت آئی کہاں سے میرے بیٹے کو ایک بات سنانے کی۔ اگر تکلیف بیٹی کو ہوتی ہے تو درد ماں کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ بے چین و بے قرار والدین ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر تیز دھوپ ہو اور بیٹا ننگے پاؤں آ رہا ہو دھوپ میں سے، وہ اس کے قدم ڈگمگائے یا نہ ڈگمگائے، مگر باپ جب دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو اس حالت میں تو اس کے پاؤں ضرور ڈگمگا جایا کرتے ہیں۔ وہ عالم تصور میں سوچنے لگتا ہے کس قدر میرے بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کس قدر میرے بیٹے کو درد ہو رہا ہوگا، کتنی پریشانیوں کا میرا بیٹا سامنا کر رہا ہے۔ یعنی سورج کی تپش کو دیکھ کر کے باپ بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا کہ بیٹے کے سر پر یہ سورج کی تپش پڑے اور اس تپش میں یہ جو ہے کہ جلے، مگر باپ کہیں کہیں آ کر ایسی چوک کرتا ہے کہ چھوٹی چیز سے تو بچاتا ہے مگر بڑی چیز سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ ذرا سوچئے وہ باپ کیسے میدان محشر میں یہ گوارا کر لے گا کہ اس کے بیٹے کو جہنم کی تپش سے جو ہے کہ پریشان کیا جائے، جہنم کی تپش سے اسے درد میں ڈالا جائے، جہنم کی تپش سے اسے عالم پریشانی میں ڈالا جائے۔ آپ اس سے اپنے بیٹے کو کب بچائیں گے؟ سورج کی دھوپ سے بچانے کے لیے آپ اپنے بیٹے کے سر پہ چھت بھی ڈالتے ہیں اور جو ہے کہ طرح طرح کے سامان مہیا کرتے ہیں جس سے آپ کا بیٹا آرام و راحت کی زندگی گزار سکے، مگر جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے، جہنم کی تپش سے بچانے کے لیے آپ کون سا سامان مہیا کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی چیز لا کر اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں یا کون سے راستے پر لے جا کر چھوڑ رہے ہیں جس سے آپ کا بیٹا جہنم کی تپش سے بچ سکے؟ حضرات آج کی تاریخ کو دیکھ لیجئے اور آئیے میں آپ کو ایک تاریخ بتاتا ہوں کہ آج تو باپ اپنے بیٹے کو جہنم کی تپش سے بچانے کے لیے کچھ بتاتا یا نہ بتاتا ہوں، مگر ہاں ایک تاریخ ایسی گزری ہے، ایک ایسا واقعہ ضرور گزرا ہے کہ ابھی بیٹا دنیا میں آیا نہیں ہے، ماں پہلے سے دعا کر رہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ اے ساری کائنات کے پالنہار، مجھے جو اولاد عطا کرنا وہ اولاد تو میری ہوگی مگر عبادت تیری کرے گی۔ اے ساری کائنات کے پالنہار، مجھے ایسا نیک صالح بیٹا عطا کرنا جو کھائے گا اس زمین پر اور اسی زمین پر تیری عبادت کرے گا، اسی زمین پر تیری بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ ہاں وہ کسی اور کی ذات نہیں ہے بلکہ بابا فرید الدین گنج شکر کی ذات ہے۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھیے، آپ ان کی زندگی کو پڑھیے تو معلوم چلے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان پر نماز فرض نہیں ہوا ہے، مگر ان کی ماں دیکھتی کیا ہے کہ میرے بیٹے کو کس چیز، کون سی چیز بہت زیادہ پسند ہے، میرا بیٹا کس چیز کی طرف زیادہ دوڑتا ہے۔ وہ پہلے اپنے بیٹے کے پسند کی چیز کو دیکھتی ہے۔ آج باپ اپنے بیٹے کے پسند کی چیز کو دیکھ کر کے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا، مگر دیکھیے اس ماں کو، دیکھیے وہ کس قدر اسے اس کی پسند کی چیز دے رہی ہے اور دینے کے ساتھ ساتھ اس فرید کو رب کی بارگاہ سے جوڑ رہی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو شکر بہت زیادہ پسند تھی، انہیں یہ چیز بہت زیادہ اچھی لگی کرتے تھے، وہ بہت کھایا کیا کرتے تھے۔ وہ دیکھتی ہے میرے بیٹے کو شکر بہت زیادہ پسند ہے تو اپنے بیٹے سے کہتی ہے اے میرے نور نظر، تو چاہتا ہے تجھے شکر ملے، تو چاہتا ہے تجھے چینی ملے، تو اسے کھائے اور اس کا ذائقہ جو ہے کہ چکھے، تو اس کا ٹیسٹ لے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں ہاں امی جان، مجھے شکر بہت زیادہ پسند ہے، میں اسے کھانا چاہتا ہوں۔ تو جانتے ان کی ماں کیا کہتی ہے؟ ان کی ماں کہتی ہے میرے نور نظر، جب تو رب کی عبادت کرے گا، جب تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، جب تو رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا، جب تو نماز پڑھے گا تو رب کائنات تجھے تیری پسند کی چیز دے گا، رب کائنات تجھے تیری محبوب چیز دے گا۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر ہے، ابھی
बालिग नहीं हुए हैं, नमाज फ़र्ज नहीं हुआ है, मगर देखिए किस कदर उन्हें नमाज से मोहब्बत हो जाया करती है। अब वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और उनकी वालिदा चुपके से उनके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर नमाज से फारिग होने के बाद जैसे ही मुसल्ला उठाते हैं तो शक्कर की पुड़िया पाते हैं, खुद भी खाते हैं और दोस्तों में जाकर भी तकसीम करते हैं और दोस्तों से भी बातें बयान करते हैं। अगर तुम्हें अपनी महबूब चीज़ चाहिए तो रब की बारगाह में सजदा करो, अगर तुम्हें अपनी पसंदीदा चीज़ चाहिए तो रब के बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करो, क्योंकि मैं रब की बारगाह में सजदा करता हूँ तो मुझे अपनी पसंद की चीज़ मिला करती है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर एक नमाज पढ़कर दूसरे नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो रब्बे कायनात हमें शक्कर अता करेगा। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि उनकी वालिदा घर पर मौजूद नहीं रहती है, बाहर किसी काम की वजह से फंस जाती है और नमाज का वक्त हो गया है। पहले मुसल्ला माँ बिछाया करते थे, मगर अब मुसल्ला बेटा खुद बिछा रहा है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाते हैं, उधर माँ रास्ते में है, ये सोच रही है कि आज तो मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, अगर आज मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा और मुसल्ला उठाएगा, मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया नहीं पाएगा तो उसका भरम टूट जाएगा, उसका भरोसा टूट जाएगा, उसकी आरज़ू टूट जाएगी, उसकी तमन्ना टूट जाएगी। वो कहेगा मुझे फरेब में रखा गया, मुझे धोखे में रखा गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रब्बे कायनात की बारगाह में लो लगाती है और कहती है सारी कायनात के पालनहार, तू हर एक के दिलों के हाल से वाकिफ है, तो हर एक के दिलों के हाल से वाकिफ है। मौला तो खूब जानता है मैं तेरी बारगाह से करीब करने के लिए अमल किया करती थी। मौला आज मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, अगर मेरे बेटे को शक्कर नहीं मिली तो मेरे बेटे का भरम टूट जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। मौला अब लाज रखना तेरा काम है, अब भरम रखना तेरा काम है। अब वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर मुसल्ला बिछा देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद अपनी पसंद की चीज़ पा लेते हैं। अभी माँ को खबर नहीं रहती है, माँ जैसे अंदर आती है घर के अंदर, बेटा करीब जाता है माँ के और जाने के बाद कहता अम्मी जान एक बात बताऊं। माँ सोचती लगता है आज मेरे बेटे को शक्कर की पुड़िया नहीं मिली है, लगता है आज मेरा बेटा नहीं पाया अपनी पसंद की चीज़। माँ हैरानों परेशान हो जाती है, चेहरे की रंगत चेंज हो जाती है, माँ हैरानों परेशान है। मगर बेटा जैसे आगे बयान करता है अम्मी जान इससे पहले जो मैं शक्कर खाया करता था उसका जायका कुछ और रहता था और आज जो शक्कर मुझे मिला इसका जायका कुछ और है। तो माँ कहते अरे मेरे नूरे नजर इससे पहले जो शक्कर तू पाया करता था वो तेरी माँ यानी मैं रखा करती थी और आज जो तू शक्कर पाया है तो ये मैं नहीं, जिस रब की तू इबादत करता है वो रब्बे कायनात तुझे अता किया है। आज ये होते हैं माँ बाप कि उन्हें कैसे अपने बेटे को रब की बारगाह से जोड़ना है, उन्हें हर एक तरीका मालूम है। आप देखते होंगे बच्चा छोटा रहता है, उसकी कोई ना कोई पसंद होती है, चाहे खेलने की चीज़ हो या खाने की चीज़ हो, तो बाप कहता क्या है उससे काम निकलवाने के लिए ये कह देगा कि मैं तुझे तेरे नाना क्या ले जाऊंगा, मगर बाप ये नहीं कहता कि तू ये काम कर मैं तुझे मदीने ले जाऊंगा। बाप ये कह देता है तू ये काम कर मैं तुझे फला जगह घुमाने ले जाऊंगा, मगर वो बाप ये नहीं कह सकता तू ये काम कर मैं तुझे गरीब नवाज की बारगाह में ले जाऊंगा। आप तो शुरू से उसे दुनिया दिखा रहे हैं, दुनिया की बातें बता रहे हैं, आप ज़रा अल्लाह वालों की बातें बताते तो यकीनन अगर आप अल्लाह वालों की बातें बताते तो आपका वो बच्चा बड़ा होते ही खुद भी मदीने जाता और साथ में आपको भी लेकर जाता। क्योंकि शुरू में जो है कि बच्चे का मेमोरी बिल्कुल खाली होता है, आप जो चीज़ उसमें डालेंगे वो चीज़ जो है कि बाहर खुद ब खुद बड़ा होने के बाद बाहर आने लगती है। तो जब आप शुरू ही से उसे मदीना सिखाएंगे, शुरू से गरीब नवाज का नाम बताएंगे तो बड़ा होने के बाद आपको किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर नहीं आएगा। अगर छोड़ेगा भी तो मुस्तफ़ा के गलियों में छोड़ेगा, अगर छोड़ेगा भी तो गरीब नवाज के गलियों में छोड़ेगा। ऐसे होते हैं माँ बाप। माँ बाप खुद अपने बेटे पर ध्यान नहीं देते। आज जो है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं तो सिर्फ उन बच्चों का कसूर नहीं है, माँ बाप का खुद भी कसूर है कि उसे दुनिया की तमाम चीज़ें ला कर दे देते हैं मगर
انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ جہاں ساری چیزیں لا رہا ہوں وہی رب کعبہ کا وہ کتاب بھی لا کر دے دوں جس کے پڑھنے سے دین اور دنیا دونوں جو ہے کہ سنورتی ہے، وہ ساری چیزیں لا کر دے دیتے ہیں، ہر ایک جگہ اسے گھما لاتے ہیں، مگر جب اجمیر جانا ہو مدینے جانا ہو تو انہیں خیال بھی نہیں آتا۔ حضرات اگر آپ چاہیں گے تو یقیناً آپ کا بچہ ہمیشہ عشق مصطفیٰ میں تڑپتا رہے گا، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا بچہ ہمیشہ دنیا ہی میں مگن رہے گا۔ پھر جب آپ کے جسم کام نہیں کرے گا تو پھر حال یہ ہوگا، آپ ادھر ادھر کا چکر لگائیں گے کہ میرا بیٹا جو ہے کہ میرا بیٹا والدین کا فرما بردار نہیں ہے۔ ارے آپ فرما بردار خود نہیں بنائے، اگر شروع سے مصطفیٰ کی باتیں بتاتے تو یقیناً آپ کا بیٹا گردن کٹا دیتا، مگر آپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ دیکھ لیجئے امام حسین کی زندگی کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع سے ہی انہیں دین پڑھایا، تو امام حسین نے کیا کیا؟ گردن کٹا دیا، مگر نانا سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑا۔ امام حسین نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ویسا سکھایا، ویسا بتایا کہ زندگی یہ نہیں، زندگی یہی ہے کہ رب کائنات نے پیدا کیا ہے تو اسی کے لیے جینا ہے، اپنے لیے نہیں جینا ہے۔ اگر رب کائنات کے لیے جی کر جاؤ گے دنیا سے تو بظاہر موجود نہیں رہو گے، مگر آنے والی نسلیں ضرور تمہارا تذکرہ کریں گے، زمین پر بھی تمہارا نام ہوگا، آسمان پر بھی نام ہوگا، اور ہوتا بھی ہے امام حسین کا نام زمین کے اوپر بھی ہوتا ہے، آسمان کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اور حضرات ہمارے نوجوان بھی اپنے آپ کو حسینی کہا کرتے ہیں، صرف ماں باپ کی کمی نہیں بلکہ نوجوانوں کی بھی کمی ہے، اپنے آپ کو حسینی بتایا کر، تبھی محرم کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ دیکھیے نعرے اس طرح سے لگیں گے، لوگ اس طرح سے مچلیں گے، ایسا لگے گا اگر میدان کربلا میں انہیں کھڑا کر دیا جاتا تو یزید پست پا جاتا، یزید کو یہ پٹ کر دیتے اور جو ہے کہ اسلام کا جھنڈا وہاں کربلا میں گاڑ دیتے۔ اس طرح نعرے لگائے جاتے ہیں، مگر اخلاق اور کردار دیکھا جاتا ہے تو معلوم یہ چلتا اگر وہاں میدان کربلا میں یہ ہوتے تو امام حسین کو مشورہ دیتے کہ یزید سے جنگ مت کیجیے، ہاتھ میں ہاتھ ملا لیجیے، کام بن جائے گا۔ حضرات یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا، آپ ذرا دیکھیں نوجوان کے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، امام حسین کا نعرہ لگاتے، ان کا نام لیتے، ان کے نام سے لنگر کرتے ہیں، مگر وہ حسین جو گردن کٹانے کے بعد بھی جو چیز نہیں چھوڑے، آج کا نوجوان اس چیز سے کوسوں دور ہے۔ اب امام حسین کی زندگی کو دیکھیے، کیا امام حسین کرکٹ کھیل کر کے دین کو بچائے یا قرآن پڑھ کر کے دین کو بچائے؟ آج نوجوان اپنے آپ کو دیکھ لے، ان کے پاس کرکٹ کھیلنے کے لیے، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے، یہاں وہاں آنے جانے کے لیے وقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، مگر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے نہ تو وقت ہے، نہ تو پیسہ ہے، نہ تو کوئی چیز ہے۔ میری باتیں اگرچہ آپ کو خراب لگتی ہوں گی مگر یہ حقیقت ہے۔ آپ تصور تو کیجئے وہ حسین جنہیں قرآن سے اتنی محبت تھی، یزید کہہ رہا ہے قرآن چھوڑ دو، حسین کرے گردن دے دوں گا، قرآن نہیں چھوڑوں گا۔ یزید کہہ رہا ہے مال و دولت لے لوں گا، سب کچھ لے لو مگر قرآن نہیں چھوڑوں گا۔ اور تاریخ گواہ بھی ہے کہ امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، مگر وہ حسین جو وعدہ کیے تھے قرآن نہیں چھوڑوں گا، نیزے پہ چڑھنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرنا بند نہیں کیے۔ ہر ایک کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ آپ ذرا سوچئے، ہم اور آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہوئے انہیں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا تک دیکھ کر بھی نہیں آتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ہم سچے حسینی نہیں، سچے حسینی نہیں ہیں، صرف نام کے حسینی ہیں۔ اگر سچے حسینی ہوتے تو امام حسین نے ہمیں جو پیغام دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے قرآن نہ چھوڑنا، یقیناً اس پر جو ہے کہ عمل کرتے۔ نام کے حسینی مت بنیے، کام کے حسینی بنیے، اپنے کردار سے بتائیے لوگوں کو کہ دنیا آپ کو دیکھ کر کہے ارے یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے بلکہ امام حسین کا غلام جا رہا ہے، امام حسین کا دیوانہ جا رہا ہے، امام حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ حضرات امام حسین کی سیرت کو پڑھیے اور اس کو اپنے جو ہے کہ اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ صرف زبان سے کہہ لینے سے ہم اور آپ امام حسین کے غلام نہیں ہو جائیں گے۔ امام حسین کے غلام ہم اور آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اور آپ امام حسین کے غلام ہیں۔ ذرا سوچئے، امام حسین سے پوچھئے کہ امام حسین ہم نماز کو چھوڑتے کیا آپ ہمیں اپنا مانتے ہیں؟ اے امام حسین آپ نیزے پر بھی چڑھ کر قرآن پڑھتے رہے، آج ہم قرآن دیکھ کر بھی، آپ زبانی پڑھتے رہے، ہم دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا ہمیں نہیں آتا، کیا آپ ہمیں اپنا مانتے ہیں؟ ہم آپ کو اپنا غلام، ہم آپ کو جو ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، کہ آپ ہمیں اپنا غلام مانتے ہیں؟ پھر دیکھیے امام حسین کی بارگاہ سے کیا جواب ملے گا۔ آپ جانتے ہیں ایسے ہی دین نہیں پھیلا ہے،
دین اخلاق سے پہلا ہے، کردار سے پہلا ہے، سیرت سے پہلا ہے۔ آپ سوچیں ہم کرکٹ کھیلیں اور دین پھیل جائے، آپ سوچیں ہم بدعمالیوں میں ملوث رہے اور غیر بھی اپنے ہو جائے، نہیں، یہ کردار دیکھ کر اپنے بھی بیگانے ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کردار اچھا رہے گا، ہماری سیرت اچھی رہے گی تو یقیناً بیگانے بھی اپنے ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ انسان اگر چلے جان لینے کے لیے، قرآن کی آواز کے کانوں میں آ جائے تو جان لینے کے بعد کیا، جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے۔ آپ پڑھیے عمر فاروق کی زندگی کو معلوم چلے گا، جب وہ چلے تھے نبی کا قتل کرنے کے لیے، بتانے والے نے بتایا، ارے عمر کہاں جا رہے ہو؟ بولے آج اسلام کو مٹانے جا رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ ارے وہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام ایسے رکنے والا نہیں ہے، اسلام پھیلانے والے کو مٹا دوں گا، اسلام خود بخود مٹ جائے گا۔ بولے کسے جا رہے ہو ختم کرنے کے لیے؟ تو وہ جواب دیتے امام الانبیاء کو جا رہے ختم کرنے کے لیے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے، لوگ اس کی سماعت، لوگ اسے سن کر کے ان کے بارگاہ سے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بتانے والے نے بتایا، ارے جاؤ پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھو، پہلے انہیں تو ٹھیک کر لو، پھر چلنا امام الانبیاء کو قتل کرنے کے لیے۔ اب عمر فاروق چلے ہیں اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر، اور جا کر کیا دیکھتے ہیں، بہن اور بہنوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسے عمر کے آنے کی آواز سنتے ہیں، اب وہ لوگ قرآن کو رکھ دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو عمر بے حرمتی کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو عمر کچھ اور کرنے لگے۔ عمر آتے ہیں، داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ، میں نے سنا ہے تم مصطفیٰ کا دامن تھام لیے ہو، قرآن سے تمہارا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے؟ بہن نے کہا ہاں مضبوط ہو گیا ہے۔ بہنوئی نے بھی جواب دیا، ہاں یہ بات سچ ہے، مضبوط ہو گیا ہے، ہم مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہم رسول اللہ کے بارگاہ سے دور نہیں رہ سکتے۔ اب عمر کا وہ جلال، کیونکہ عمر کسی ایسے شخص کا نام نہیں ہے، عمر کے اندر اتنی پاور تھی، اتنی طاقت تھی کہ جس طرف وہ نکل جایا کرتے تھے صاف کر دیا کرتے تھے، کوئی ان کے سامنے نظر نہیں آتا تھا، کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ اب وہ عمر جب مار لگاتے ہیں، بہنوئی کا سر پھوڑتا ہے، بہنوئی زخمی ہو جاتا ہے، بہن کھڑے کھڑے دیکھ رہی، زاروں قطار رو رہی ہے، بہن کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، بہن کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمر کہتے بہن چھوڑ دے قرآن پڑھنا، چھوڑ دے مصطفیٰ کا دامن۔ وہ بہن جواب دیتی، ارے عمر جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کا میں بیٹی ہوں، ارے گردن تو دے سکتی ہو مگر قرآن نہیں چھوڑ سکتی، گردن تو کٹا سکتی ہو مگر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ اللہ، وہ عمر جب یہ جرأت دیکھتے ہیں کہ آج تک کوئی میرے سامنے بولا نہیں، آخر اس میں بولنے کی طاقت آئی کہاں سے، اس میں اتنی ہمت آئی کہاں سے؟ ارے عمر کو اس وقت کہاں معلوم تھا مصطفیٰ کے عشق میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں طاقت نہیں، انہیں کہاں معلوم تھا قرآن کی تلاوت میں جو پاور ہے وہ کسی میں کہاں پاور ہے۔ جب عمر ہار مان جاتے ہیں، دیکھتے میں جتنا مار رہا ہوں اتنے زیادہ یہ مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں، اتنے زیادہ قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اچھا بہن ذرا وہ کتاب ہمیں بھی پڑھ کر سناؤ جس کتاب کو تم پڑھا کرتی تھی۔ اب دیکھیے ابھی عمر اسلام نہیں لائے ہیں مگر قرآن کا پاور دیکھیے، وہ عمر جو اسلام کے ابھی بظاہر دشمن ہے، وہ بانی اسلام کو ختم کرنے چلے تھے، مگر جب اس قرآن کو سنتے ہیں، بہن قرآن پڑھنا جیسے شروع کرتی ہے تو عمر کہتے ہیں اے میری بہن مجھے معاف کرنا، مجھے بھی اس مصطفیٰ کے دامن سے جوڑ دو جس کا تم کلمہ پڑھتی ہو۔ یہ دیکھیے قرآن کی طاقت، چلے تھے مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے، ارے مصطفیٰ کے زبان سے نکلے الفاظ کو تو چھوڑیے، جو قرآن ان پر نازل ہوا اسے سن کر مصطفیٰ کا اس قدر دیوانے ہو گئے، اس قدر دیوانے ہو گئے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے۔ عمر کے اسلام لانے سے پہلے نماز لوگ چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے، مگر اب عمر اتنے دیوانے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عمر آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اب چھپ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اعلانیہ نماز پڑھنا ہے۔ دیکھتا ہوں کس میں اتنی طاقت ہے روکنے کی، دیکھتا ہوں کس میں اتنی ہمت ہے روکنے کی۔ ارے آپ تک تو دور کی بات، عمر تک کوئی پہنچ کر دکھائے، جسے اپنے آپ کو بیوہ کرنا ہو وہ اپنے شوہر کو بھیجے میدان میں، جسے اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو وہ بھیجے اپنے بچے کو میرے سامنے، کیونکہ عمر کے دلوں میں اب کوئی اور نہیں، امام الانبیاء بس چکے ہیں۔ رات یہ ہے قرآن کی پاور۔ آج بھی غیر اپنے ہو سکتے ہیں مگر کیسے ہوں گے، کب ہوں گے؟ جب ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری سیرت اچھی ہوگی،
ہم مسجد سے دور رہیں اور کہیں غیر اپنا ہو جائے تو یہ کہاں سے ہوگا، بلکہ اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے۔ ہم قرآن سے دور رہیں اور کہیں غیر اپنا ہو جائے، پھر کہیں ہم رب کی بارگاہ میں اتنی دعا کر رہے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ارے قبول دعا تب ہوگی جب دل صاف ہوگا، اگر دل صاف نہ ہو، دل میں دنیا اور رب سے کچھ مانگے تو کہاں سے ملے گا؟ رب کی بارگاہ سے ہر ایک چیز ملے گی، کون سی چیز؟ خدا کے خزانے میں نہیں، یہ الگ سی بات ہے کہ سننے اور سنانے میں نہیں، ہر چیز رب کائنات کی بارگاہ سے ملے گی، مگر تب ملے گی جب دل صاف ہوگا، ہماری سیرت اچھی ہوگی۔ حضرات، آج کا نوجوان بھی قرآن سے کوسوں دور ہے۔ آپ ذرا سوچئے، میں تو صرف اس گمان میں رہتا ہوں کہ اس مسلمان کو خود پہ شرمندگی محسوس نہیں ہوتی جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن دیکھ کر بھی پڑھنے نہیں آتا، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور نماز کیسے پڑھنی اس کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ آپ کو میری باتیں بری لگتی ہوں گی کہ آئے ہوئے ایک مہینہ بھی نہیں گزرا اور لگے ہمارے خلاف یہ بکنے کے لیے۔ میں کسی کے خلاف نہیں بک رہا ہوں، بلکہ اگر میں خود اس میں شامل ہوں، اگر ملوث ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی اس میں لے رہا ہوں۔ حضرات، میں کسی کے خلاف یہاں بکنے نہیں، بس مصطفیٰ کی باتیں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم اور آپ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، تو ہمارا چلنا دنیا کے چلنے سے الگ ہونا چاہیے، ہمارا بیٹھنا دنیا کے بیٹھنے سے الگ ہونا چاہیے، ہمارا بولنا دنیا کے بولنے سے الگ ہونا چاہیے۔ دنیا کچھ بھی بولے، ہمیں وہی بولنا ہے جو امام الانبیاء نے بولا ہے۔ دنیا کچھ بھی بولے، ہمیں وہی بولنا ہے جو امام حسین نے بولا ہے۔ دنیا کچھ بھی بولے، ہمیں وہی بولنا ہے جو عبد القادر جیلانی نے بولا ہے۔ دنیا کچھ بھی بولے، ہمیں وہی بولنا ہے جو غریب نواز نے بولا ہے۔ دنیا کچھ بھی بولے، ہمیں وہی بولنا ہے جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بولا ہے۔ حضرات، ہمیں دنیا کو نہیں، دنیا دار کو نہیں، احمد مختار کو اور پروردگار کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ دونوں راضی ہو گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، ورنہ آپ ساری کائنات کو راضی کر لیجئے، اگر مصطفیٰ راضی نہیں ہے تو آپ کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اور حضرات، آج تو بچوں کا حال یہ ہے کہ والدین اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے کہ ایک دن اسکول نہ جائے تو والدین اس طرح اس بچے کی سروس کرتے لگتا ہے کتنا بڑا وہ آتنکوادی ہے، اور اگر وہی بچہ مدرسے پڑھنے کے لیے نہ آئے تو انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہی ہے دین سے محبت۔ ارے امام حسین کی زندگی کو دیکھیے، حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھیے، مولا علی کی سیرت کو پڑھیے، کہ وہ کسی کام میں بھی لگے ہیں تب بھی اپنے بیٹے کو قرآن سکھا رہے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف و توصیف ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ مگر آج کا باپ اگر بیٹا اسکول نہ جائے تو سب کچھ کر دے گا باپ، اور اگر بیٹا مدرسے نہ جائے تو باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ دو باتیں اس سے کہہ دے کہ کیوں نہیں جا رہے مدرسے۔ اب مدرسے نہیں جا رہا ہے تو اب امام صاحب سمجھے، عالم صاحب سمجھے کہ انہیں رکھے ہیں تو وہ آئے لے کر کے جائے، پھر یہی چیز اسکول پر چھوڑ دیے کہ اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، اب پرنسپل آئے لے کر جائے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہاں باپ یہ چیزیں نہیں دکھاتا۔ حضرات، آپ اپنے بچے کو سب کچھ پڑھائیے، سب کچھ بنائیے، مگر پہلے مصطفیٰ کا غلام بنا دیجیے، کیونکہ کامیابی مصطفیٰ کا غلام بننے میں ہے، مال و دولت اکٹھا کرنے میں کامیابی نہیں ہے، شہرت حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی مصطفیٰ کے رضا میں ہے۔ اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں جو ہے کہ 10 صحابہ کرام کا نام معلوم ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا، اور بچوں کو تو چھوڑیے بڑوں کو معلوم ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا۔ آئیے ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایسا بھی ایک بچہ گزرا ہے کہ جب اسکول کا ٹیچر اس سے سوال کرتا تم کیا بنو گے تو کیا جواب دیتا ہے۔ اس واقعے کو جو ہے کہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب منصور علوی کے طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں منصور علوی بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ تم کیا بنو گے تو کوئی کچھ بتایا، کوئی ڈاکٹر انجینئر اپنے حساب سے جس کی جو آرزو رہی وہ بیان کیا، اور انہی میں ایک بچہ ایسا تھا کہ جب وہ ٹیچر پوچھتا اس بچے سے تم کیا بنو گے تو بچہ یہ نہیں بتاتا میں انجینئر ڈاکٹر یہ بنوں گا، سب سے پہلے وہ کہتا ہے میں صحابی رسول بنوں گا۔ وہ ٹیچر جواب کہتا ہے ارے بیٹے صحابی رسول کیوں بننے کی بات تمہارے ذہن میں آئی، اور صحابی رسول تو وہ ہوتا ہے جو نبی کو دیکھا ہو، نبی کا زمانہ پایا ہو،
اور ایمان کی حالت میں فوت کیا ہو وہی صحابی رسول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، کوئی پوری رات سجدے میں کیوں نہ گرا رہے، وہ صحابی رسول نہیں ہو سکتا۔ آخر تمہارے ذہن میں صحابی رسول بننے کی بات آئی کہاں سے؟ تو دیکھیے وہ بچہ کیا جواب دے رہا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے جب میں رات کو سونے چلتا ہوں تو میرے والدین مجھے روزانہ ایک صحابی رسول کا واقعہ بتاتے ہیں، کبھی بلال حبشی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کبھی سلمان فارسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کبھی مولا علی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو کبھی عثمان غنی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کبھی کسی صحابی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھی دل میں خیال آیا میں بھی صحابی رسول بنوں، میں بھی نبی کا ایسا دیوانہ بنوں کہ جب مصطفیٰ ایک آواز لگائے تو میں اپنی گردن کٹانے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اس بچے کے ذہن میں صحابی رسول بننے کی بات کہاں سے آئی؟ والدین نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا بچہ جو ہے کہ آپ کے بچے کے دل و دماغ میں صرف مدینہ اور مدینے والے کی باتیں چلیں، اللہ والوں کی باتیں چلیں، تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا۔ ان کی تربیت کے لیے آپ کو کچھ وقت نکالنا پڑے گا۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو وہ قدم بڑھانا ہوگا جس سے آپ کا بچہ راہ راست پر آ جائے۔ یقین جانیے اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ وقت نکال لیے تو پھر آپ کا بچہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ آج لوگ جو اپنے بچے کو دین پڑھانے کے لیے اتنی دلچسپی نہیں لیتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کے جو ہے کہ راستے میں، دین کے راہ میں آمدنی کم ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ اگر کوئی امام ہوگا تو اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہوگی، 2 لاکھ ہوگی، تو یقین جانیے گا ہر گھر میں آپ کو ایک حافظ قرآن ملے گا، ہر گھر میں آپ کو ایک عالم دین ملے گا۔ آج ہر کوئی جو ڈاکٹر، انجینئر یا پولیس یا جو جج وکیل بننے کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ اس کا کوئی شوق نہیں ہے، صرف پیسہ۔ اگر وہی پیسہ دین میں ملے کہ امام بنو گے تو 2 لاکھ تمہاری تنخواہ ہوگی، مدرسے کے مدرس بنو گے تو تمہاری تنخواہ 4 لاکھ ہوگی، تو یہ باپ جو اسکول جانے کے لیے اتنا پریشر ڈالتا ہے بچے پر تو کہتا ہے اسکول نہ جا، مدرسے جا، پیسے زیادہ آئیں گے۔ لوگ اپنے بچے کو دین اس وجہ سے نہیں پڑھاتے کیونکہ اس میں آمدنی کم ہے۔ ارے دنیا کی آمدنی کم ہے مگر آخرت کی آمدنی ایسی ہے، خود بھی جنت میں جائے گا، آپ کو بھی لے کر کے جائے گا۔